उदासियों का मौसम शबाब पर है। सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ है और सारी दुनिया दम साधे देख रही है। एक ताकतवर फौज के हाथों सिविलियंस का कत्लेआम जारी है। आसमान से बरसती आग और खून की बारिश, हवा में उड़ती चीथड़ा बनती लाशें, मलबे में दबे शीरख्वार बच्चे, रोती बिलकती माएँ, तबाहशुदा अस्पताल, इबादत गाहों के खंडरात, इज्तिमाई कब्रें, यह है आज का गज़ा। ये सब कुछ किसी भी हसास दिल और हसास दिमाग को तड़पाने के लिए काफ़ी है। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में, जब ये सतरें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसराइल ने गज़ा में इतनी शदीद तरीन और मुसलसल बमबारी की है जिसके नतीजे में 86 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 280 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और ये सब के सब सिविलियंस हैं और इनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी खलील अबू इलियास ने फेसबुक पर लिखा है, चंद ही घंटे बाकी हैं और गज़ा सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तुम हमें सिर्फ जन्नत में पाओगे। खुदा हाफिज़ उन सब से, हमारी तारीख के सबसे जालिम अरब कहलाएंगे। गज़ा की एक फ़लस्तीनी बच्ची ने लिखा, अल्लाह उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा जो हमारे जुल्म पर खामोश रहा। अब हमारे मरने की खबरें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ये सिर्फ चंद दिनों की बात है और सब ख़त्म हो जाएंगे। एक फ़लस्तीनी शेख ने लिखा, मैंने अभी अभी अपनी बेटी को दफनाया है बगैर सर के। एक और बच्ची ने फेसबुक पे कमेंट लिखा, मैं अल्लाह के यहाँ ज़रूर तुम्हारी शिकायत करूँगी। ज़ाहिरी आंख से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि गज़ा अब ख़त्म हो गया, गेम इज़ ओवर। गज़ा के बाकी लोग या तो मारे जाएंगे खुदा ना खास्ता, या जलावतन कर दिए जाएंगे, या ये मज़ाहमत बहरहाल दम तोड़ देगी। लेकिन ये ज़ाहिरी आंख का फ़ैसला है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तारीख़ और समाजियात को जब जानने वाले लोग ये जानते हैं कि मुज़ाहमती तहरीकें इस तरह ख़त्म नहीं होती, वो अपने बरगुबार लाती। अगर आज के हालात का मवाजना 7 अक्टूबर सन 2023 से किया जाए तो हम ये बात आसानी से कह सकते हैं कि दरअसल आज की दुनिया में गज़ा एक गेम चेंजर है जिसने सारी दुनिया का नक्शा पलट के रख दिया है। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि इसी दौरान जब गज़ा की ये जंग हो रही थी, इसी दौरान एक और जंग भी दुनिया में जारी है और वो है यूक्रेन और रूस की जंग। इस जंग में दोनों तरफ से बाकायदा दो ममलिकतें इन्वॉल्व, सारा यूरोप इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है और रशिया तो है ही इन्वॉल्व। इसके बावजूद वो जंग, यूक्रेन और रशिया की जंग, दुनिया का मौजू नहीं बन सकी, जबकि गज़ा की जंग पूरी दुनिया का मौजू बन गई। हर फर्द अपने आप को किसी न किसी तरह इस जंग से कनेक्ट पाता। सवाल ये है, ऐसा क्यों है? और इसी सवाल में हमारे इस सवाल का जवाब पोशीदा है कि गज़ा की जंग जो है दरअसल वो गेम चेंजर है। आने वाले वक्त में गज़ा सबसे बड़ा इशू होगा और ये गज़ा की जंग लड़ने वालों की सबसे बड़ी कामयाबी है। हकीकत ये है कि गज़ा के 23 लाख लोगों को आप एक सफ में खड़ा करके और तोपों से उड़ा दें, उन सबको ख़त्म कर दें, फिर भी ये जंग ख़त्म नहीं होगी। आने वाले वक्त की सारी सियासत, आने वाले वक्त का सबसे बड़ा इशू दरअसल गज़ा की जंग है। और इस गज़ा की आज के नौजवान ने गज़ा की पूरी जंग को सोशल मीडिया पर अपनी आंखों से देखा है। उसने उसको सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, वो इस जंग का हिस्सा बना है। और आने वाले वक्त में जब ये नौजवान दुनिया की क़यादत संभालेगा तो ये जंग के मनाजिर उसकी मेमोरी में मौजूद होंगे और वो कहीं ना कहीं इस जंग में इन्वॉल्व रहेगा और ये जंग ज़रूर बरगुबार लाएगी। मैं आपके सामने एक सर्वे रखूं कि आज अमेरिका और यूरोप में जेनजी यानी वो नौजवान जिनकी उम्रें 20-25 साल तक हैं, उनकी एक बड़ी तादाद गज़ा के मामले में फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हामी है। और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इस बात से परेशान है कि जब ये नौजवान आने वाले वक्त में अगले 10-15 साल में अमेरिका की क़यादत संभालेगा तो उनके जो बरसों पुराना मौक़िफ़ है उसको नुकसान पहुँचेगा, उसका हशर नशर हो जाएगा। ये तो अमरीकी नौजवान की सूरत हाल है। मुसलमान नौजवान की जज्बात और एहसासात हैं, उनको आप ख़ुद चश्मे तसव्वुर से देख सकते हैं कि आज से 20-25 साल बाद दुनिया का नक्शा क्या होगा, और यही गज़ा के असरात हैं। दूसरे एक बहुत बड़ी चीज़ जो है कि गज़ा की जंग ने इस पूरे सिस्टम को बरहना कर दिया है। यानी वो जो हम बचपन से कहानी सुनते आए थे कि बादशाह नंगा है, कि एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाकर कह दिया था, सारी दुनिया बादशाह की तारीफ़ें कर रही थी। एक छोटे से बच्चे ने गुब्बारे में पिन चुबो दी थी कि बादशाह नंगा है। आज सूरत हाल ये है कि हमास ने यही करके दिखाया है। आज जो बरसों पुराना मौक़िफ़ था, जो बरसों पुराना बयानिया था, जो 1948 से
اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ دنیا کو اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے نوجوان میں پینیٹریٹ کرتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پورے بیانیے کو تلپٹ کر دیا ہے۔ دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اندازہ کریں کہ UN میں جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی تو 159 ووٹ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں آئے، اور صرف 11 ووٹ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت میں آئے، جس میں خود ان کے ووٹ بھی شامل تھے۔ تو یہ دراصل دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں جنگ بندی کی قرارداد جو ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس کو فلسطین کی حمایت میں ووٹ ملے۔ تو یہ دنیا میں بیانیے کی جو جنگ ہے، اور آئندہ جنگ بیانیے ہی کی جنگ ہوگی، اس جنگ میں اس پوری کی پوری جو حماس کی تحریک تھی، اس نے ایک جمپ لگائی ہے اور یہ دنیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ دراصل ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس جنگ نے ہمارے دنیا میں تبدیلی پیدا کی ہے، وہ یہ کہ لبرلزم اور سیکولرزم جو اس وقت کے امام تھے، پوری تہذیبی جنگ کے اندر جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کی حمایت میں، فلسطینیوں کے موقف کی حمایت میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اداکار، گلوکار، ہدایت کار، بڑے بڑے فلم میکر وہ فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ اس پوری تحریک کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آج بالخصوص مغرب اور یورپ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ دنیا میں دراصل دہشت گردی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس 7 سالہ ابو مبارک کی مثال دوں گا جو غزہ کے اندر بمباری میں اکیلا بچ گیا اپنے خاندان میں۔ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب کے چیتھڑے اڑ گئے، اور یہ چیتھڑے جو ہیں شاپنگ بیگ میں رکھ کے دفنائے گئے۔ آج ابو مبارک شدید غم کا شکار ہے، لیکن یہ غم بالآخر خوف میں، اور خوف بالآخر غصے میں، اور غصہ بالآخر انتقام میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور کون جانے کہ آج سے 15-16 سال بعد یہ بچہ کسی ایسے عناصر کے ہتھے چڑھ جائے جو اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر آپ بڑی معصومیت سے یہ سوال کریں گے کہ آخر مسلمانوں میں دہشت گرد کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے وہ پرانی ایک فلم کا گانا یاد آ رہا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ اس جنگ کے حوالے سے میں ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تاریخ کا ایک کوڑے دان ہوتا ہے، ڈسٹ بن، اور اس ڈسٹ بن میں وہ لوگ دفن ہوتے ہیں جنہوں نے کسی مارکے میں اپنا رول ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا ہوتا۔ میں آپ کو مثال دوں ٹیپو سلطان اور میر صادق کی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کئی 100 سال تک وہ اپنے کتوں کو ٹیپو کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ آج ٹیپو ایک ہیرو ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پیار سے ٹیپو کہہ کر پکارتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ جو میر صادق تھا، جو اس جنگ میں فاتح قرار پایا، جس کو پورے میسور کا اقتدار دیا گیا، آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے گھر کو غدار محل کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور لوگ وہاں جا کر تھوکتے ہیں۔ تو تاریخ کا اپنا ایک کوڑے دان ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو واضح موقف نہیں اپناتے، یا وہ لوگ جو غدارانہ موقف اپناتے ہیں، بالآخر ان کا مقدر یہ تاریخ کا کوڑے دان ہوتا ہے۔ اور ہمیں ایسے بہت سارے کردار اپنے ارد گرد گھومتے نظر آئیں گے جن کا آخری انجام بالآخر تاریخ کا کوڑے دان ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ غزہ ایک پیرامیٹر ہے۔ آپ مساوات، انسانیت، حقوق انسانی کے جتنے بڑے علمبردار ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے اندر غزہ کتنا بسا ہوا ہے، آپ غزہ کے کتنے ساتھ ہیں، اور غزہ کتنا آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تو غزہ کے حوالے سے آپ کی کوئی مثبت رائے ہے، اگر آپ اس تحریک کا حصہ ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے اندر انسانیت بھی ہے، آپ کے اندر جمہوریت بھی ہے، آپ کے اندر عدل و انصاف کی رمق بھی ہے، اور آپ حقوق انسانی کے علمبردار بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ غزہ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ہلہ گلہ اور موج مستی میں مصروف ہیں، آپ کتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن پورٹری کریں، لیکن دراصل آپ کے اندر انسانیت کی کوئی رمق موجود نہیں ہے۔ غزہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں، آپ کو خود بخود اپنے اندر انسانیت کتنی موجود ہے اس کا میٹر معلوم ہو جائے گا۔ یہاں میں اسی حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ماریا بی جیسی فیشن ڈیزائنر اپنے آپ کو غزہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ عظمت کے بلند مقام پر فائز ہے، اور وہ ان علم کے پہاڑوں سے، علم کی میناروں سے بدرجہ بہتر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو غزہ سے لا تعلق رکھا ہوا ہے، یا وہ غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو غزہ
بہرحال ایک پیرامیٹر ہے. اپنے آپ کو غزہ سے کنیکٹ کیجئے، آپ خود بخود انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے. یہاں میں اس بات کی بھی نشاندہی کروں گا کہ غزہ نے یہ جو ہمارے سامنے بھاشن دیے جاتے ہیں انسانیت کے، جمہوریت کے، حقوق انسانی کے، ہیومن رائٹس کے، عدل کے، انصاف کے، تعلیم کے، تہذیب کے، غزہ کی جنگ نے ان سارے تصورات کے پرخچے اڑا دیے. یہ بات طے ہو گئی ہے کہ دنیا میں مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. چنگیز خان اور ہلاکو خان جو ہیں وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، آج بھی اسی دور کا قانون چل رہا ہے. فرق صرف کاسمیٹک ہوا ہے کہ آج ذرا خوبصورت چہرے سامنے موجود ہیں، آج میڈیا ان کو کیموفلاج کرنے کے لیے موجود ہے، ورنہ دنیا میں اسی طریقے سے لاکھوں انسان کچل دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں جس طرح آج سے 1000 سال پہلے کر دیے جاتے تھے. دنیا میں اس وقت صرف اور صرف طاقت کا نظام چل رہا ہے. اور آخری بات میں اپنے آپ سے کہوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ غزہ کے لوگوں کی آزمائش کا دور تو شاید ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری استغفار کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا. میرے حضور دیکھیے پھر آ گیا مقام غم، بسائے صلیب پھر بھرے ہیں ہم نے جام غم. کنارے نیل چھا گئی پھر ایک بار شام غم، پھر ایک حادثہ ہوا پھر ایک کارواں لٹا، خود اس کے پاس باندھ تھے وہ جن کے درمیان لٹا، بدست دشمناں نہیں بدست دوستاں لٹا. پھر ایک بار کوئے یار میتوں سے پٹ گئی، جنوں کی کھیتیاں پکیں سروں کی فصل کٹ گئی، حضور کی سپاہ کی ایک اور صف الٹ گئی، صلیب جبر گڑ گئی وہ چوبدار آ گئے، صداقت حسین تیرے وہ جانثار آ گئے، بہت سے لا الہ خواں کنارے دار آ گئے. یہ دلہنیں لٹی لٹی، یہ مائیں چیختی ہوئی، یہ چوڑیوں کی کرچیاں، یہ مینڈیاں کھلی ہوئی، ہے مشیت خدا نے خود کسی کو ڈھیل دی ہوئی. ابھی تو ایسے کارواں کئی ہزار آئیں گے، اٹھیں گے 4 سمت سے وہ بار بار آئیں گے، وہ بن کے ابر خونفشاں برے گزار آئیں گے. بچو بچو کہ یک بیک دمے حساب آئے گا، جو راج ظلم کیش ہے وہ راج ڈول جائے گا، گرے گا تاج فرق سے تخت ڈگمگائے گا. میرے حضور دیکھیے پھر آ گیا مقام